بابرکت کتاب کی. پچھلی امتیں بھی یہی تھی. اللہ جلال نے تورات، انجیل، زبور، دوسرے صحائف بھی عطا کیے تھے انبیاء علیہ السلام کو، لیکن یہ اعزاز صرف قرآن کریم کو حاصل ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ جلال فرماتے ہیں کہ یہ ذکر نازل بھی ہماری طرف سے ہے، ہم نے یہ اتارا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم بھی کریں گے. اللہ اکبر. یہ اللہ جلال نے اعزاز کس کو دیا؟ قرآن کریم کو. اور مشہور حدیث ہے، آپ دیکھیے اس کی فضیلت کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا کتنے الفاظ ہیں، کتنے حرف ہیں. آیات کا تو کہا جاتا ہے نا کہ 6666 ہے. حروف کا پتہ ہے قرآن مجید کا کسی کو کتنے ہیں؟ نہیں، مجھے بھی نہیں پتا. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جلال بندے کو ہر حرف کے بدلے کتنے؟ ہر حرف کے بدلے اللہ جلال 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں. اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے، یہ 3 الگ الگ حرف ہے. تو قربان جائیے حافظ صاحب پر ماشاءاللہ اتنی نیکیاں اکٹھی کی ہیں. آپ لوگ اللہ جلال آپ کا سننا قبول کرے. اور اس کی مثال نبی علیہ السلام نے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مومن ہو، نیک اعمال کرنے والا ہو، اس کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت بھی وہ کثرت سے کرتا ہو، اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے جیسے اترنجا ایک پھل ہے، جس طرح آج کل ہمارے ہوتا نہیں کنو مالٹا، اس جیسی مثال دی کہ اس شخص کی مثال اس پھل جیسی ہے، یعنی اس کا ذائقہ بھی ہوتا ہے، اس کی خوشبو بھی ہوتی ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ جو نیک اعمال کرنے والا ہو، اللہ جلال کے احکامات کی پابندی کرنے والا ہو، لیکن قرآن کریم کے ساتھ اسے لگاؤ نہ ہو، قرآن کریم کی وہ تلاوت جس طرح کرنے کا حق ہے اس طرح نہ کرتا ہو، فرمایا اس کی مثال کھجور کی سی ہے کہ جس کا صرف ذائقہ ہوتا ہے، اس کی خوشبو نہیں ہوتی. اور ایسا بندہ جو نیک اعمال نہیں کرتا، اللہ جلال کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا، لیکن قرآن کے ساتھ اس کی محبت ہو، اس کی مثال ریحانہ ایک پھول ہے. فرمایا اس بندے کی مثال اس جیسی ہے جس کا ذائقہ کوئی نہیں ہوتا لیکن خوشبو ہوتی ہے. عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اگر بندہ اس کتاب کے ساتھ منسلک ہونا، بندے کے اعمال جیسے بھی ہوں کچھ نہ کچھ اثر اللہ اکبر اللہ جلال کی اس بابرکت کتاب کا بندے کے اوپر لازمی ہوتا ہے. اور حضرت یہی وہ کتاب ہے جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس کتاب کی وجہ سے ان اللہ یرفع بہذہ الکتاب، اللہ بندوں کو درجات میں بلندی عطا کرتے ہیں، اللہ بندوں کو عزت سے نوازتے ہیں. ایک دفعہ نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسفان کے علاقہ میں گئے اور حضرت نافع بیان کرتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے پیچھے مکہ کی وادی میں اپنا جو ذمہ دار ہے وہ کس کو مقرر کر کے آئے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابن ابزا کو. فرماتے ہیں میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ پہلے کبھی نام نہیں سنا، کوئی بڑی شخصیت معلوم نہیں ہوتی، ذمہ دار کون مقرر کر کے ہے؟ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں میں نے پوچھا وہ کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ میرے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے. تو کہتے ہیں میں نے حیرانگی سے پوچھا آپ ایک آزاد کردہ غلام کو اپنا نائب مقرر کر کے آئے ہیں؟ لیکن حضرت کا جواب سنیے، وہ فرماتی ہے کہ وہ بندوں میں سب سے زیادہ خوبصورت قرآن کریم کو پڑھنے والے ہیں، اس کے پاس قرآن کریم کا علم ہے. حضرت عزت کس وجہ سے ملی؟ قرآن کریم کی وجہ سے. ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جو قبیلہ تھا نا وہ مدینہ سے تھوڑا دور تھا. وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہمارا قبیلہ اسلام لے کر کے آیا، انہوں نے اسلام قبول کیا، تو نبی علیہ السلام سے آ کر کہنے لگے کوئی ہمارا امام مقرر کیجیے. آپ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ قرآن کو جاننے والا ہے، جس کو سب سے زیادہ قرآن یاد ہے، اس کو اپنا امام مقرر کرو. وہ فرماتے ہیں کہ ماحول ایسا تھا کہ جو بھی قافلے مدینہ جایا کرتے نا ہمارے قبیلے کے پاس پڑاؤ ڈالتے، تو نبی علیہ السلام کی وہ دعوت سن کے آتے، قرآن کریم کی تلاوت ایک دوسرے کو سناتے. تو اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی مجھے قرآن کریم بہت زیادہ یاد ہو چکا تھا، لیکن جب انہوں نے اپنی پورے ایک قبیلے سے دیکھا امام نکالنا تھا، تو انہوں نے مجھ سے زیادہ قرآن کریم کسی کے سینے میں زیادہ محفوظ نہ پایا. وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میری عمر حضرت صرف 6 سال تھی. تو یہ بلندی اللہ جلال نے کس وجہ سے عطا کی؟ قرآن کریم کی